Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال في موضع آخر منها أربعة حرم محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مہینہ میرے بھائی چل رہا ہے، جسے ہم اور آپ رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں، یہ مہینہ میرے بھائی اپنے اندر اور مہینوں کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. یہاں تک کہ اس مہینے کا تذکرہ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے. بہت ساری میرے نبی کی حدیث بھی اس مہینے کی فضیلت پر آئی ہے. یہاں تک کہ میرا اللہ جو قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے مہینے کے بارے میں کہ منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں سب سے پہلے رجب کا مہینہ حرمت والا میرا اللہ کہتا ہے. آپ یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حرمت والے مہینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ 4 مہینوں میں رجب میں اور جو مہینے ہیں اس میں ہم شادی بیاہ نہ کریں، ہم خوشی نہ منائیں، بلکہ میرے بھائیوں یہ مراد نہیں ہے. علماء کرام تفسیر میں بیان فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم کی تفسیر میں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں اور جو 3 مہینے ہیں اس میں وہ خوشی نہ مناتے تھے، شادی بیاہ نہ کرتے تھے، سفر نہ کرتے تھے، بلکہ ایسا نہیں ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ حرمت والے مہینے سے مراد اور مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں آپ کسی سے کفار و مشرکین سے، خاص طور سے کفار و مشرکین سے آپ جہاد نہ کریں، آپ جنگ و جدال نہ کریں، آپ لڑائی نہ کریں. پھر میرا اللہ آگے کہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں آپ نہ کریں. اگر وہ آپ پر حملہ کریں
تو پھر آپ کو اجازت ہے ان سے مقابلہ کرنے کا۔ منہا اربعۃ الحرم کا مطلب میرے بھائیوں یہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں رجب کا بھی مہینہ آتا ہے۔ یہ مہینہ میرے بھائیوں رجب المرجب کا ہے۔ میرے نبی کی حدیث میں ہے، میرے نبی جب یہ مہینہ آتا تھا میرے نبی کے زمانے میں، میرے نبی صحابہ کو دعا سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بھائی میرے صحابہ رجب کا مہینہ قریب آ چکا ہے، دعا کیا کرو اللہم بارک لنا، اے اللہ تو ہمیں برکت دے، فی رجب، رجب میں، وشعبان، شعبان میں، وبلغنا رمضان، یا اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا، یا ہمیں مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور بھی میرے بھائیوں میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی اس مہینہ یعنی رجب کا مہینہ جیسے ہی آتا تھا میرے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ عبادت میں میرے نبی اس مہینے میں اضافہ کر دیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کی عبادت کا پریکٹس کرتے تھے۔ اگر اب سے ہم زیادہ عبادت کریں گے تو رمضان المبارک میں ہمیں عبادت کرنے میں بوجھ محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں میرے بھائیو اس مہینے کی چند خصوصیات بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے نوح علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے وہ رجب ہی کا مہینہ تھا۔ جنگ صفین جو ہوا ہے وہ رجب ہی کا مہینہ تھا۔ سب سے زیادہ اہمیت اس مہینے کو اس لیے میرے بھائیو ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو تمام کے تمام راتوں سے میرے بھائی افضل ہے۔ اس رات میں کون سی رات؟ 27 کی رات۔ اسی مہینے کے 27 کی رات کو میرے نبی کو معراج نصیب ہوا۔ میرے نبی آسمان پر گئے، میرے نبی کو اللہ کا دیدار ہوا، میرے نبی کو اللہ سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ سے باتیں کیے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا، جنتیوں لوگوں کو دیکھا، اور بھی بہت سارے معجزات کو میرے نبی نے اسی مہینے کے اندر دیکھا، جو اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، جسے ہم آج نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر میرے بھائی میرے نبی نماز لے کر اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اس مہینے کو اور بھی زیادہ اس وجہ سے اہمیت حاصل ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو دوگنا اجر دیتا ہے، دوگنا ثواب میرا اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر دکھاوے کے لیے نہیں دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی مہینے کے اندر مظلومین، ظالم بادشاہ کے لیے، ظالم لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا اس مہینے کے اندر میرا اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی بھی فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر میرے نبی فرماتے ہیں جو جتنا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ چہیتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر صرف ایک دن کا اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائی اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر 7 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر 8 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔
اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر 10 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی دعا کرتا ہے، شرط ہے سچے دل سے ہو، لوگوں کے نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ میرے بھائی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث میں ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کی حدیث، میرے اور آپ کے نبی کی باتیں میرے بھائیوں جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آگے میں نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر 15 روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، میرا اللہ کا ایک فرشتہ ایک منادی ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت عطا فرما دی ہے، تم گناہوں سے پاک ہو گئے، جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہ سے ویسے دھو ڈالا، اور اب تم نئے سرے سے نیکی کرنا، عمل کرنا شروع کرو۔ میرے بھائی اس مہینے کے اندر جو جتنا اللہ کا عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا زیادہ چہیتا ہوتا ہے، اتنا میرا اللہ ڈبل اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں کم سے کم آپ ایک دن کا روزہ ضرور رکھیں اس مہینے کے اندر، اور کم سے کم میرے بھائیوں ایک رات اس مہینے کے اندر آپ ضرور جاگیں، 27 کا رات آپ ضرور جاگیں، اس لیے کہ میرے نبی کو معراج ہوا تھا، اور پورے مہینے میں کسی دن کا آپ ایک دن کا میرے بھائیوں کم سے کم روزہ ضرور رکھ لیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنے دل میں سوچتے ہوں گے ہم تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اس کا روزہ کون رکھے گا؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سر میں درد بھی ہوا، پیٹ میں درد بھی ہوا، ہم تو روزہ توڑ ڈالتے ہیں، چہ جائے کہ رجب کے روزے ہم رکھیں۔ ہاں میرے بھائی، جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں میرا اللہ کا خوف ہوگا، جسے نیکی کی چاہت ہوگی، جسے جنت کا شوق ہوگا، میرے بھائیو وہ ضرور اس مہینے کے اندر اپنے اعمال میں نیکی کے کام کرنے میں اضافہ کرے گا، جسے میرے نبی کی دین کی تڑپ ہوگی، میرے بھائیو وہ ضرور اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرے گا۔ یہ دین ہم تک میرے بھائی ایسے نہیں پہنچا، اس دین کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب اسلام فاران کی چوٹی سے میرے بھائی پھیلنا شروع ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نور سے، اپنی روشنی سے دنیا والوں کو روشن کرنے لگے، تو باطل پرستوں کے دل میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ اپنی پوری طاقت و قوت، دل و دماغ اسلام کی روشنی کو، نور اسلام کو بجھانے کے لیے سرچ کرنے لگے، راستے میں کانٹے بچھا کر، صحابہ کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر، تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر، سلگتے ہوئے آگ پر سلا کر، اللہ کے نبی کی بات کو دبانے کے لیے وہ کوشش کرنے لگے۔ میرے نبی کی آواز اور حق کی آواز میرے بھائی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سن 7 نبوی محرم الحرام کا مہینہ ہے، 7 نبوی محرم الحرام کا مہینہ، مکہ کے بڑے بڑے کفار و مشرکین، بڑے بڑے سردار نے ایک میٹنگ قائم کی، اجتماع کیا، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، اور بدبخت ابو جہل اس مجمع کے اندر ایک بھیانک تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں کو میرے بھائی کو بھاڑتا ہے میرے نبی کے خلاف۔ وہ کہتا ہے اے غیور عربوں، انہوں نے للکارا ابو جہل نے، اے غیور عربوں، عرب کے لوگوں، جسے ہم بچہ کا کھیت سمجھ رہے تھے، جسے ہم کھلونا سمجھ کے کھیت رہے تھے، وہ ہمارے دین و مذہب اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا چرچا کر رہے تھے، اس دین کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے،
اور ہمارے آباء و اجداد کی دین کی توہین کی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ غیور عربوں، اگر اب بھی تم نہیں آگے بڑھے، اگر اب بھی تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو وہ دن دور نہیں، ہمیں ذلیل و خوار ہو کر مکہ سے نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے میرے بھائیوں پوری کی پوری قوم کو گرما دیا، ان کے خون میں جوش و ولولہ پیدا کر دیا، اور سارے کے سارے لوگ مل کر تدابیر کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ بہت دیر کے بعد ایک بھیانک تدبیر، ایک بل پاس ہوتی ہے جو بہت ہی واقعی خطرناک بل تھی۔ وہ بل میرے بھائیوں کیا تھی؟ وہ تدابیر کیا تھی؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھی کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے ملنا جلنا بند کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت بند کر دیا جائے، ان کے گھروں میں شادی بیاہ بند کر دیا جائے، ان سے سلام کلام بند کر دیا جائے، اور تمام کے تمام میرے نبی کے ساتھی کو میرے بھائیوں بند کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا گیا، اس لیے کہ پوری کی پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو کچھ کرنے کی ہمت نہ تھی، مجال نہ تھی۔ میں نبی کے ساتھی کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ان میں میرے بھائی جماعت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، جوان بھی تھے۔ دھیرے دھیرے کھانے کے سامان ختم ہو گیا، درختوں کے پتے وہ چبانے لگے، درختوں کے چھالے چبانے لگے، اور میرے بھائیوں کانٹے چبانے لگے، اور سال میں صرف ایک دن ان کے اوپر سے پابندی ہٹائی جاتی تھی، وہ بھی ایام حج میں، حج کے دنوں میں ایک دن ان کو ملتا تھا باہر نکلنے کے لیے، اس دن وہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ میرے بھائیو اندازہ کریں صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت پر اتنی پریشانیوں کو جھیل کر ان کے زبان پر ایک شکوہ نہ تھا، ایک شکایت نہ تھی، اللہ کے نبی کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک آواز وہ نہ اٹھاتے تھے۔ اتنی ساری پریشانیاں انہوں نے سے پتے چبائے۔ ہاں میرے بھائیو ہم بھی تو اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم بھی تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں بھی تو جنت کا شوق ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور طاقت ہونے کے باوجود حج کرتے ہیں تو آپ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر آپ ڈھونگی ہیں، آپ میرے بھائیو اللہ کے نبی کا غدار ہے، میرے نبی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے۔ آپ کا کوئی قیامت کے دن ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ ذرا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام کو شیب ابی طالب نے کتنی مشقتیں انہوں نے جھیلی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے ان کے کھانے کے سامان شیب ابی طالب میں ختم ہو گیا، یہاں تک کہ درخت کے پتے بھی ختم ہو گئے، درخت کے چھالے بھی ختم کر ڈالے انہوں نے کھا کھا کر۔ عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان کے پاؤں میرے بھائیوں چکرانے لگے، لڑکھڑانے لگے۔ جب وہ باہر نکلتے تو کافر ان کا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں تم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، کیوں تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، تم کیوں اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی طرف جا رہے ہو۔ اے مسلمانوں تمہارا اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی اگر تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو گے ہم تمہارے اوپر سے پابندیوں کو ہٹا لیں گے،
ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، لیکن میں قربان جاتا ہوں صحابہ کرام کی جماعت پر۔ وہ صحابہ کرام کہتے تھے اے کافروں، ہم گمراہ تھے، ہم نے سیدھے راستے کو انتخاب کر لیا ہے، ہم دین حق کو تسلیم کر لیا ہے، ہم درخت کے پتے کھا تو سکتے ہیں، ہم بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس جماعت میں پھول جیسا بچہ بھی تھا، اس جماعت میں جو سب سے چھوٹا بچہ تھا جس کا نام عقیل تھا۔ بچے کی آنکھ میرے بھائیوں بھوک کی وجہ سے بند ہونے لگی۔ عقیل چھوٹا سا بچہ پھول جیسا اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے اور کہتا ہے امی جان آپ مجھے کھانا کھلا دو ورنہ میں مر جاؤں گا، میں بھوک کی وجہ سے امی جان میں مر جاؤں گا، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اتنا میرے بھائی کو سننا تھا، ان کی ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، صبر کا بندھن میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنے سر کو زمین پر پتھر پر پٹکنے لگتی ہے، یہاں اتنا پٹکتی ان کا سر پھٹ جاتا، لوگ ان کو سنبھالتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے، صحابیہ کہتی ہے میں اپنے بچے سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا منظر میرے بھائی ہوگا، کتنا خطرناک، کیسی گھڑی ہوگی، پتے بھی درخت کے ختم ہو گئے، اب کھائیں کیا؟ وہ بھی تو اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے تھے، کیا صحابہ کرام کو طاقت نہیں تھی؟ کیا میرے نبی کو ہمت نہیں تھی؟ ارے میرے بھائی، میرے نبی تو سارے جہاں کا نبی بن کر آئے تھے، درختوں کے نبی تھے، ہواؤں کے نبی تھے، پتھروں کے نبی تھے، دریاؤں کے نبی تھے۔ ایک انگلی کا اشارہ اگر میرے نبی کفار کی طرف کرتے ان کا نیست و نابود ہو جاتا، اس لیے کہ جب میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند پورے ہو سکتا ہے، یہ دنیا کے کافر و مشرک کیا تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیے، یہ ساری کی ساری مصیبتوں کو جھیلا۔ جب اس کی خبر، عقیل کی خبر، ان کی والدہ کی خبر مکے میں پھیل گئی، میرے نبی کے چچا ابو طالب جو میرے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ دوڑتے ہوئے ساری کی ساری حدوں کو اور سارے قوانین کو توڑ کر میرے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد میرا بھتیجا، تو مجھے اجازت دے دے تلوار چلانے کی، میں تیرا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میرے بھائی سجدے میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں چچا جان آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ وہاں میرے بھائیوں مکمل 3 سال صحابہ کرام نے اور میرے نبی نے اس گھاٹی میں مکمل 3 سال گزارے ہیں۔ آپ سے تو 3 دن نہیں نکلا جاتا ہے، تف ہے تمہاری زندگی پر مسلمانوں، شرم آنی چاہیے۔ اسی وجہ سے جو آج ہم لوگ اپنے نبی کے دین کو چھوڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس لیے آج ہماری یہ حالت ہے، لوگ ہمارے پر تھوکتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آج کافروں کے مینیو کو، کھانے کے مینیو، پہننے کے مینیو اور چلنے پھرنے کے مینیو آج وہ تیار کر کے ہمیں دے رہے ہیں، اور آج ہم مجبور ہو کر اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ کیا کافر ہمارے کھانے کا مینیو نہیں بنا رہا؟ بدبختوں نے کہا گائے کا گوشت نہ کھاؤ، پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ 3 طلاق ہماری اسلامی شریعت پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ اب حجاب کے اوپر معاملہ چل رہا، لاٹھی اسی کی ہے، بھینس اسی کا ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ مسلمانوں آپ کی گناہوں کی وجہ سے ظالم بادشاہ میں اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، جانتے ہیں پھر بھی آج ہم لوگ اپنے نبی کی سنت پہ لات مارتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح میرے نبی کے صحابہ کو 3 سال پتے چبا رہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو موت کے منہ میں دھکیل رہے۔ کیا ان کے بیوی نہیں تھی
ان کی ماں نہیں تھی کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت، دین کی محبت ماں کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں، بیوی بچے کے مقابلے میں آگے ہوا کرتی تھی۔ آج ہمیں مسلمانوں کو 3 دن لگانے کے لیے اگر بڈھے کو کہا بھی جاتا ہے، پہلے جا کے وہ بڈھی سے جا کے پوچھتے ہیں جاؤ یا نہ جاؤ۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں، کیا وہ آپ کی بیوی قیامت میں آپ کا ساتھ دے گی؟ جس نبی کو آج تم گالی دیتے ہو، یہی نبی آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ جس نبی کے سنت کا جنازہ نکالتے ہو، یہی نبی تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ مسلمانوں، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو، تم نے میرے نبی کے کون سے سنت کو زندہ کیا ہے؟ شادی کے اٹھاؤ، شادی کے معاملے کو آج لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں، ٹیک لگا کر پاؤں میں چپل کھانا کھا رہے ہیں۔ ذرا میرے نبی کے سیرت کو بھی اٹھاؤ، کیا چپل پہن کر کھانا کھانا جائز ہے؟ کبھی بھی میرے نبی نے پاؤں میں چپل پہن کر ٹیک لگا کر کھانا کھایا تھا؟ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آج لوگ چائے پینے جاتے ہیں، کھڑے کھڑے چائے پیتے ہیں، میرا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کون سا ایسا میرے بھائی آج گناہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ یہ دین میرے بھائیو، جس دین کا آج ہم کھلونا بنا کر کھیل رہے، اس دین کے لیے میرے نبی کے صحابہ نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ اس نبی کا میرے بھائیو کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔ اب تمہاری اور کتنی بدحالت ہوگی اور تم کتنا ذلیل ہوگے۔ آج کافر تمہارے اوپر مذاق بنا رہے، ہنستے ہیں۔ ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں، جاؤ گورنمنٹ جاب میں آپ ٹوپی پہن کے نہیں جا سکتے۔ بہت سارے اسٹیٹ میں جاؤ، منی پور میں جاؤ، ناگالینڈ میں جاؤ، گاڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون سے آپ پھر رہے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھے میرے اسٹیٹ میں نہیں ہے، ہم بے فکر ہیں۔ میرے بھائیو، بہت جلد یہاں بھی ہو جائے گا اور ہم کتنا ذلیل ہوں گے۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں تو صحیح، جس دین کو آج ہم کیوں ہی برباد کر رہے۔ اپنے نبی کا میرے بھائیو کچھ تو لاج رکھیں۔ آپ کی خاطر میرے نبی روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی میرے نبی روئیں گے۔ اتنا میرے بھائی میرے نبی رویا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ جایا کرتا تھا۔ میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر میرے نبی کے رونے کو تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی، اے میرے حبیب آپ اتنا نہ روئیں۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ میں نبی سلام کا جواب دیتے، اس کے بعد جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں، حالانکہ جبریل کو معلوم ہے اللہ کے نبی اتنا کیوں غمگین رہتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام پھر بھی پوچھتے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، آپ اتنا کیوں غم کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ میں نبی فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں، قیامت کے دن میرا اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہاں میرے بھائیو، اسی نبی کی سنت کو تم پاؤں تلے رونتے ہو۔ جو نبی اتنا روتے روئے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی، تم رات کو کھراٹے لے کر سوتے ہو۔ میں نبی رات بھر جاگ کے پاؤں پہ ورم ڈلوا کر نمازوں میں تمہارے لیے رویا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام یہ جواب سن کر میرے نبی کا ہاتھ پکڑتے اور ایک قبرستان لے کر جاتے ہیں، اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں قبر سے قم باذن اللہ، ایک مردہ اس کے اندر سے باہر آتا ہے۔ اس حال میں اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، ان کی زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے نبی کو دوسرے قبر کے پاس لے کے جاتے ہیں،
وہاں بھی جبریل کہتے ہیں قم باذن اللہ، اس کے اندر سے ایک مردہ باہر آتا، اس حال میں اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے اور ان کی زبان سے ہائے افسوس، ہائے میری بربادی کی آوازیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو دیکھا، کانوں سے سنا، اس کے بعد جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حال قیامت کے دن ہوگا، جو وہ انسان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی حال میں کلمے کی حالت میں اس کو قبر سے باہر نکالے گا، اور جو کافر ہوگا، جہنمی ہوگا، گنہگار ہوگا، وہ اسی حال میں نکلے گا، اس کا چہرہ کالا ہوگا اور اس کی زبان پر ہائے افسوس کی آواز نکل رہی ہوگی۔ میں نبی کو سمجھ میں آ گیا، میں نبی کو تسلی ہو گئی۔ میں نبی فرماتے ہیں، میں نبی کی حدیث ہے، قیامت کے دن میرا اللہ ایک شخص کو بلائے گا، اس کو بڑے بڑے دفتر اس کو دکھائیں گے اور کہے گا یہ تیرا گناہ ہے، یہ تیرا گناہ ہے، یہ تیرا گناہ ہے۔ وہ بندہ سارے کے سارے گناہ کو ایکسپٹ کرے گا، ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا تیرے پاس کیا کوئی نبی نہیں آیا تھا، کیا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے پاس نبی تو آیا تھا، لیکن ہم نے ان کے باتوں کا انکار کیا۔ میرے بھائیوں، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو گھسیٹ سے جہنم میں ڈال دو۔ اس کو میرا اللہ کا فرشتہ ہاتھ سے یوں پکڑیں گے، گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے نبی کے دین کے اوپر عمل کرو، اپنے نبی کی سنت کو میرے بھائی ہم زندہ کریں۔ آج جو دنیا کے اندر ہماری یہ حالت ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا۔ آج کافر بھی ہمارے اوپر ہنسنے کو تیار، وہ کافر جو ہم سے مشورہ لیا کرتے تھے آج ہم خود ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ وہ کافر جو ہمارے حالات میں، ہمارے کردار میں ڈھلا کرتے تھے، آج ہمارے مسلمان بھائی ان کے کردار میں ڈھلنا شروع کر چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم بہت ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں اور نیچے چلے جاتے جا رہے ہیں۔ خدا اگر اب بھی آپ نہ سنبھلے تو فلسطین کی طرح، قسطنطنیہ کی طرح، قرطبہ مسجد کی طرح، جہاں بھی میرے بھائیوں مسجدوں کو کرسچن کا گرجا گھر بنا دیا جائے گا، جہاں بھی مسجدوں کو دیوال کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جاؤ چائنا کے مسلمانوں کے حالات کو پڑھو، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، قرطبہ مسجد کو دیکھو، جس میرے بھائیو ملک میں 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اتنی بڑی مسجد آج وہ گرجا گھر بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے عیاشی کیا، مسلمانوں نے اپنے ماں بہن کو ننگا کر کے سڑک سڑے گھمایا، مسلمانوں نے نبی کو سنت کو چھوڑا، مسلمانوں نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑا، اللہ نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ آپ کا میرے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے نبی کی سنت کو چھوڑیں گے، اللہ کا باغی بنیں گے، اللہ کے احکام پر نہیں چلیں گے، آپ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کو ختم کر کے اللہ دوسری قوم کو لا کر اس سے میرے بھائی، اس سے آپ سے اچھا اس سے کام لے لے گا۔ آپ پہلے قوموں کی قصوں کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا جب بھی قوم اپنے آپے سے باہر آئی، میرے اللہ نے عذاب نازل کیا، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، اس کو دنیا سے ملیا میٹ کر کے دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ میرے بھائیو، خدا را میرے ان تمام باتوں پر آپ غور و فکر کریں، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ سنت کے مطابق میرے بھائیوں، ہم اپنے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے آخرت کی فکر کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ نماز کے اوپر کیا بولا جائے؟ آج ہمارے مسلمان بھائی کا نماز اللہ ماشاءاللہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے جو ہمارے مسلمان بھائی سنت 4 رکعت پڑھتے ہیں، اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں وہ سورہ کوثر پڑھتے ہوں گے، 1 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے تیار۔ کاش میرے بھائی آپ سنت کے مطابق نماز پڑھتے تو آپ کی نماز قابل قبول ہوتی۔ کسے معلوم میں نبی سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھا جائے؟ آپ کو معلوم بھی ہے،
میرے نبی وتر کی نماز میں کون سی سورہ لگاتے تھے؟ جمعے کی نماز میں میرے بھائی میرے نبی کون سی سورت پڑھتے تھے؟ وتر کی نماز میں اکثر دن وتر کی نماز میں بہت سارے مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا وتر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت ہے۔ وتر کی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی اکثر دن سبح اسم ربک الاعلی میرے بھائیوں لگاتے تھے۔ دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں اکثر دن زیادہ دن تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، لیکن آج بہت مسلمان ہر رکعت میں انا اعطینا قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز میں اکثر دن میرے بھائی بہن سبح اسم ربک الاعلی پہلے رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اگر آج امام صاحب یہ سورہ لگانے لگے چرچا شروع کرنا ہونا شروع ہو جائے گا کہ امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تھوڑا مختصر کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ خدا را میرے بھائی ان تمام چیزوں کو ہم علماء سے معلوم کریں۔ اللہ کے نبی سنت میں زیادہ دن کون سے سورہ پڑھا کرتے تھے، فرض میں کون سی سورہ پڑھا کرتے تھے میرے بھائی، تب آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ آپ کی نماز گڑبڑ بھی ہوگی، اللہ کہے گا نہیں میرا حبیب کے مطابق ان کو تڑپ ہے، ان کے مطابق انہوں نے نماز میں سورہ لگائی ہے، اسی لاج رکھتے ہوئے میرے بھائی آپ کی نماز میرا اللہ قبول فرما لے گا۔ میرے بھائیوں وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات پڑھے سنے